پارو اور کہیں ٹک کر بیٹھ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کسی کا انتظار بھی کرے ناممکن، اور اس پہ ایک اور قیامت کہ وہ اپنی بھوک اور نیند بھی برداشت کرے تو کبھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پارو کے مزاج آشنا پارو کے بارے میں ایسے ہی گمان رکھتے تھے، مگر آج ان کے خیالات کے برعکس وہ متواتر 4 گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار بھی کر رہی تھی۔ اس پہ تیسری قیامت یہ کہ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور اسے نیند بھی آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ برداشت کے مراحل طے کر رہی تھی۔ اس کا کوئی مزاج آشنا دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا جاتا اور سب سے پہلے یہی سوچتا کہ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جس نے پارو جیسی اتھری اور بے لگام چیز کو لگام ڈال دی ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ پارو کی آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی اپنی ماں کے جڑے ہوئے ہاتھ لہرا رہے ہیں، اور ماں کے التجائیہ آنسو بہہ رہے ہیں جو اسے برداشت کرنے پر مجبور کر رہے تھے، ورنہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جو اسے اس طرح مجسمہ بن کر بیٹھنے پر مجبور کر سکتی تھی، ورنہ تو وہ کب کی اپنی منمانی کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے نجات دلا چکی ہوتی۔ اسے بھاری کامدار لہنگے اور زیورات سے وحشت ہو رہی تھی، اس پہ میک اپ سے الجھن کا احساس مزید طبیعت کو بیزار کر رہا تھا، مگر وہ اس بیزاری کے باوجود رات کی اس پہر بھی صبر و ضبط کیے بیٹھی اپنی فطرت کے خلاف ریکارڈ توڑ رہی تھی، اور جس شخص کے لیے ایسا کیا جا رہا تھا وہ ابھی تک کمرے میں تشریف بھی نہیں لایا تھا، اور ابھی بھی دور دور تک کوئی آثار نہ تھے۔ پارو اپنے سرکش دل کو الٹی سیدھی باتیں سوچنے سے باز رکھتی اپنی ہی کلائی میں کھنکتی چوڑیوں کو انگلیوں سے چھیڑ رہی تھی کہ اسے آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ یہ آہٹ اس کا وہم تھی۔ اس نے ایک بار پھر مایوس ہو کر چہرہ جھکا لیا۔ مایوسی اسے اس کے نہ آنے سے نہیں ہو رہی تھی، مایوسی اسے اپنی حالت پہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا حلیہ تبدیل کرنا چاہتی تھی، اپنے آپ کو آزادی دلانا چاہتی تھی، اور جب تک وہ نہ آتا بقول بڑی آپا کہ اسے اسی حلیے میں اور اسی انداز میں رہنا تھا۔ ملک صاحب، شکر ادا کرو کہ پارو آج مجبور ہے، ورنہ… وہ مٹھیاں بیچ کر خود ہی سے بڑبڑائی اور آخری لفظ کو ذرا لمبا کھینچ کر لب بھی بھینچ لیے۔ پارو کے اندر غصے کا زہر بھر رہا تھا، وہ بل کھا رہی تھی اور ایک عجیب سی آگ تھی جو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلگنے کے بعد شعلوں کا عمل شروع ہوتا، دروازہ کھولا گیا اور چند سیکنڈز بعد بند کر دیا گیا۔ قدموں کی چاپ سے ہی آنے والی ہستی کی سرد مہری کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ 2 منٹ کے وقفے سے دوسری سرد مہری کا مظاہرہ ہوا۔ کیا دن بھر دلہن بننے کا شوق پورا نہیں ہوا جو رات کے 3 بجے بھی اتنے ذوق و شوق سے تیار بیٹھی ہو؟ پاروس کی بات پر ایک دم تڑپی، کیونکہ یہ سرد مہری نہیں، زہر میں بھجا ہوا حقارت آمیز نشتر تھا جو وہ اس کے وجود میں اتار چکا تھا۔ تکلیف تو ہونا ہی تھی، اور اسی تکلیف کے باعث اس نے براہ راست گردن موڑ کر ملک ازمیر حیات کو دیکھا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ملک صاحب کہ کچھ مجبوریاں دیکھنے والوں کو شوق نظر آتی ہیں، لیکن وہ شوق نہیں، مجبوریاں ہی ہوتی ہیں۔ پارو کو بھی ادھار رکھنا آتا نہیں تھا، سو کھڑے کھڑے حساب چکا لیا تھا۔ اس کمرے سے باہر تو مجبوری کا بہانہ مان سکتا ہوں، لیکن اندر ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں ابھی تک باندھ رکھا ہے؟ ملک ازمیر کا لہجہ اب انتہائی طنز آمیز تھا۔ پارو کے تلوے سے لگی اور سر پہ بھجی تھی۔ اس نے تل ملا کر رخ اس کی سمت پھیرا اور اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ پارو، میرے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا بیٹا، کوئی کچھ بھی کہے تجھے ہر حال میں چپ رہنا ہے۔ دیکھ، اب ماں باپ کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اور دوسرے پنڈ جا کر ہمارے سر پہ خاک نہ ڈلوانا، ہم پہلے ہی… پارو کی زبان پہ آئے جلتے سلگتے تیز الفاظ یکدم سرد پڑ گئے تھے، کیونکہ ماں کی التجائیں دوبارہ کانوں میں گونجنے لگی تھی، اور مرحوم باپ کی عزت کا خیال آتے ہی
اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا کیونکہ انہیں وہ پہلے ہی ایک دھچکا لگ چکا تھا۔ میں لائٹ آف کر رہا ہوں، اگر صبح تک اسی طرح بیٹھنے کا ارادہ ہے تو صوفے پہ چلی جاؤ۔ پارو نے چونک کر اسے دیکھا کہ وہ سگریٹ ختم کر کے کپڑے بھی بدل چکا تھا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اسے اٹھنے کا اور اپنا ساز و سامان اتارنے کا سگنل دے رہا تھا۔ پارو نے آج برداشت کا عہد کیا تھا تو اسے نبھانا بھی تھا۔ سو خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جہاں اس نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے آزاد کرا لیا۔ کافی دیر بعد وہ واپس آئی تو کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اسے جو کچھ سمجھایا گیا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا، اور جو اس وقت ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اس کچھ اور کے متعلق تو کسی نے کوئی ہدایت ہی نہ دی تھی، نہ ہی ایسی صورتحال کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا، بلکہ سبھی کا یہی خیال تھا کہ ملک آزمیر سے اسے دلہن بنے دیکھے گا تو دل و جان سے فدا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دیوانہ تو نہیں، البتہ بے گانہ ضرور ہو چکا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کس سمت مڑنا چاہیے، صوفے کی سمت یا پھر بیڈ کی طرف۔ اتنی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے قدم صوفے کی سمت اٹھا دیے۔ اسے اس کے پہلو میں جانا گوارا نہیں تھا اور وہ ریلیکس ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ ارے پارو، یہ تو بتا رونمائی میں کیا ملا؟ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب پارو کی کسی سہیلی کا پرشوق جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا، اور اسی وقت اس نے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی پارو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر مانی خیزی سے لڑکیاں مسکراتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ وہ صبح سے نکلا ہوا تھا، اس وقت نہا کر کپڑے تبدیل کرنے آیا تھا۔ تنہائی میسر آتے ہی وہ الماری کی سمت بڑھا اور پھر اس کے قریب آ گیا۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ ہے، کل اماں نے دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، میں رات کو دینا بھول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ پیکٹ کو بیڈ پر اس کے سامنے تقریباً پٹخنے والے انداز میں رکھا گیا تھا اور ساتھ یہ بھی جتا دیا گیا کہ اماں نے دیا ہے، میری طرف سے مت سمجھنا۔ اور وہ بس چپ چاپ بیٹھی اسے دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ ملک آزمیر اس کی مسلسل خاموشی سے حیرت میں غرق ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بچپن سے پارو کے بارے میں وہ جانتا تھا، یا پھر جیسا لوگ پارو کے بارے میں اظہار کرتے تھے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ پارو کوئی دنگل مچائے تاکہ اماں کو اپنی لاڈلی بھانجی کے کرتوت تھوڑا دھچکا تو لگے، بھانجی کے کرتوتوں پر تھوڑا دھچکا تو لگاتے، مگر پارو تو جیسے لڑنا ہی چھوڑ چکی تھی، اور وہ اس کی اس عادت سے مایوس ہو رہا تھا۔ اس کی اماں نے دستک دی تو دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے جھانک کر اسے دیکھ بھی لیا اور بولی، پارو پتر، ناشتہ آ چکا ہے، اندر بھیج دوں؟ آزمیر کو دیکھ کر وہ اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ اچھا تم بھی آ چکے ہو، چلو اچھا ہوا، ناشتہ تو اکٹھے ہی کرنا تھا، بیٹھو تم دونوں، میں بھیجتی ہوں۔ صفیہ آتی ہے ناشتہ لے کر۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ آپا ان دونوں کا ناشتہ لے کر آئی اور ٹیبل پر سجا کر باہر نکل گئی۔ پارو ان سے کافی نارمل بلکہ سرسری انداز میں ملی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، اور پھر خاموشی سے ناشتہ کیا گیا اور وہ اٹھ کر چلا بھی گیا۔ اس کے بعد لڑکیوں کا جھرمٹ تھا اور طرح طرح کی عورتیں تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گاؤں اس کے کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ عورتیں اشتیاق سے ملک آزمیر حیات کی دلہن دیکھنے آ رہی تھی، اور سبھی کو دلہن پسند بھی آئی تھی، مگر کچھ نظریں ایسی بھی تھیں جن میں دلہن کا رنگ و روپ تیر کی طرح چبھا تھا۔ انہیں ملک آزمیر حیات کی دلہن ذرا بھی نہ بھائی تھی، اور یہ ان کے اندر کے حسد اور جلن کا نتیجہ تھا، ورنہ پارو سادگی میں بھی کسی جگہ ٹھہر جاتی تو وہ جگہ سج جاتی تھی۔ ساجدہ آپا نے آگے بڑھ کر ایک عورت سے تعارف کروایا، پارو، یہ ماہین ہے، چچا قدیر کی بڑی بیٹی۔ اور ماہین نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پارو کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ پارو کے مہندی رچے دودیا ہاتھ میں ماہین کا ہاتھ بے حد تک سنولا گیا تھا، حالانکہ ماہین کو اپنی گوری چمڑی پہ بڑا ناز ہوتا تھا۔
ساجدہ آپا، یہ ازمیر کی اب آخری شادی ہے نا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر 6 ماہ بعد نئی شادی کی خبر مل جائے۔ پارو سے ہاتھ ملا کر ماہین نے ساجدہ آپا کو مخاطب کیا اور اس کی بات پر جہاں ساجدہ آپا ٹھٹکی وہیں پارو بھی لب بیچ کر رخ موڑ گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ماہین؟ وہ کون سا 8-10 شادیاں کر چکا ہے جو تم ایسے کہہ رہی ہو؟ ساجدہ آپا کو غصہ تو آیا مگر کیا کرتی، آخر وہ چچا زاد تھی اور موقع بھی کچھ نازک تھا، اس لیے فی الوقت انہیں خاموش ہونا پڑا تھا۔ پھر ماہین کو رخصت کر کے وہ پارو کے قریب آ گئی اور بولی، دیکھو پارو، یہ لوگ ہماری ذرا ذرا سی خوشی سے جل اٹھتے ہیں اور ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہے اور اس میں رہنے والے فرد بھی تمہارے اپنے ہیں اور اپنی چیزوں سے بدظن نہیں ہوتے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے تجھے بیاہا ہے، میری جان، خیال رکھنا کہ کسی کے جال میں مت آنا۔ ساجدہ آپا ملک ازمیر کی بڑی بہن اور پارو کی سگی خالہ زاد بہن تھی۔ وہ آس پاس کے حالات سے واقف تھی، اس لیے اسے بھی چوکنا اور پرسکون رہنے کی تاکید کر رہی تھی اور پارو ان کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ ولیمہ کی رونق ماند ہوئی تو گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سر شام ہی گاؤں کا ازلی سناٹا جھینگروں کی آوازوں کو نمایاں کرنے لگا تھا۔ وہ آج اس کا انتظار کرنے کی پابند نہیں تھی، اس لیے فوراً ہی کپڑے بدل کر آرام دہ حلیے میں آ گئی تھی۔ اتنے دنوں کی تھکن اور نیند کی کمی اسے سونے پہ اکسا رہی تھی، لیکن سوؤں کہاں؟ اس نے صوفے کو دیکھ کر پھر بیڈ کو دیکھا۔ وہ ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگر نیند میں صوفے سے گر گئی تو پھر کیا کروں گی؟ اچھا، میں کیوں گروں گی؟ کل وہ بیڈ پہ سویا تھا، آج میں سوں گی۔ میں یہاں صوفے پہ سونے کے لیے تو نہیں آئی، اور جب مجھے بیڈ پہ سویا دیکھے گا تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر ہی لے گا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر عمل کرنے کے لیے اسے صرف 4 سے 5 منٹ لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ پر محو خواب ہو چکی تھی، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زوردار آہٹ پہ اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ شاید غصے میں تھا۔ اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر کافی زور سے پٹکی تھی اور اب بیڈ پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی سوتی بن گئی، مگر سونے میں اور سوتا بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر انتظار میں بھی تھی کہ وہ کہاں سوتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بیڈ پہ نہیں سوئے گا، مگر اس کا یقین رائے گاں گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر ہی آ کر لیٹا تھا۔ محترمہ ماہ پیکر، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی اور سونے کا صرف ڈرامہ کر رہی ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ مجھے تمہارے سونے یا نہ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھ پہ تمہاری موجودگی کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نہ بیڈ پہ سونے سے تم میرے دل کے قریب آ سکتی ہو اور نہ دور جانے سے مجھے تمہاری کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کمرے میں تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ تمام پابندیاں اپنے دل کے لیے ہیں۔ دل قابو میں تو سب کچھ قابو میں۔ یقیناً تم سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اتنے سکون اور اطمینان سے بات کر رہا تھا کہ پارو تلملا کر رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی ضبط کیے لیٹی رہی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی میری رینا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ازمیر کا یہ تیر اتنا زہریلا اور تیز دھار تھا کہ پارو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ فوراً بولی، مجھے اس کی جگہ لینے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے ملک صاحب۔ ہاں، وہ میری جگہ لینے کی کوشش ضرور کر چکی ہے۔ پارو سچ کہہ رہی تھی، مگر ملک ازمیر کو یہ سچ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، جبکہ میرا پورا دل ہی اس کے لیے تھا، بلکہ اب بھی ہے، اور جب دل ہی اس کے لیے ہے تو پھر تم اس دل میں کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ پارو کو سر تا پاں جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا، اور پارو جل تو رہی تھی مگر راکھ نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل اس کے الفاظ پہ جیسے شعلوں کی نظر ہوا تھا، مگر وہ ان شعلوں کو برداشت کر گئی۔ میرے رہنے کے لیے دل اور بہت ملک صاحب، دلوں کی کمی کہاں؟ وہ برداشت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتی انتہائی تحمل سے بولی، اور ملک ازمیر پہلی بار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زیرو بلب کی ہلکی سی روشنی میں بھی وہ دمک رہی تھی۔ وہ بولا، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو سمجھ رہا تھا
تم کبھی بھی اس شادی کے لیے حامی نہیں بھرو گی، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں میرے رشتے کا شاید انتظار تھا کہ آتے ہی فوراً حامی بھر لی گئی۔ اس کا لہجہ انتہائی طنزی اور کافی حد تک کاٹدار تھا۔ پارو بولی، ملک صاحب، میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ کچھ مجبوریاں دیکھنے میں شوق نظر آتی ہیں لیکن وہ شوق ہوتی نہیں۔ اور آپ سے شادی کیوں کی؟ یہ سوال آپ اپنی ماں سے کرتے تو بہتر جواب ملتا، کیونکہ انہوں نے ہی اپنا دوپٹہ اتار کر میری ماں کے قدموں پہ رکھا تھا کہ ہم شادی کے لیے حامی بھر لیں۔ پارو لفظ چبا چبا کر کہتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ملک ازمور کو منہ توڑ جواب مل چکا تھا، اس لیے چپ کا چپ رہ گیا، مگر پھر بھی پارو کا انداز اور لب و لہجہ ذرا نہیں بھایا تھا اسے، اسی لیے سلگتی نظروں سے اس کی کمر کو گھورا تھا۔ شنو، تو ٹھہر، میں اوپر چڑھتی ہوں، پر دیکھ سارے سرخ بیر میرے، اگر ایک بھی خراب کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھی؟ شنو کو بیری پہ چڑھنے میں ناکامی ہو رہی تھی اور درختوں اور دیواروں پر چڑھنے کی ماہر پارو کو یہ ناکامی برداشت نہ ہوئی اور فوراً آگے بڑھی، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے سرخ سرخ بیروں کی بکنگ بھی ضروری سمجھی تھی۔ چل ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی۔ شنو بھی آخر اس کی سہیلی تھی، وہ بھی دا لگانا جانتی تھی۔ چند سیکنڈ بعد پارو بیری فتح کر چکی تھی۔ بیری کے شاخوں پہ بیٹھے طوطے، بلبل اور چڑیا جو سکون سے بیٹھے بیر ٹھونگ رہے تھے، پارو کی آمد پہ ایک ہلچل آمیز شور مچاتے آگے پیچھے اڑتے چلے گئے۔ ارے کم بختو، میں کیا تمہیں کھانے لگی تھی جو یوں تڑپے جا رہے ہو؟ پارو نے اڑنے والوں کو کھری کھری سنائی۔ شنو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے وہ سمجھ رہے تھے کہ بیری پہ کوئل چڑیل وارد ہو گئی ہے۔ ایسی کی تیسی مجھے چڑیل سمجھنے والوں کی، اور یہ تو کیوں دانت نکوس رہی ہے؟ وہ بیری پہ چڑھ کے بھی شنو کے لتے لینے کھڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ دونوں کافی گہری اور جگری سہیلیاں تھیں، لیکن جہاں دونوں میں اختلاف ہو جاتا وہاں تو میں کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھ بھی جاتی تھی۔ دیکھ پارو، چھیتی چھیتی کر، ماسی آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شنو نے اب سنجیدہ صورت بنا لی اور اسی چھیتی چھیتی میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور پارو زمین سے آ لگی۔ ہائے پارو مر گئی، ہائے پارو مر گئی، ماسی پارو مر گئی۔ شنو شور مچاتی صحن کی سمت دوڑی اور پھر شنو کے ساتھ پارو کی اماں اور آپا پچھواڑے میں دوڑتی آئیں، لیکن وہاں پارو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی کافی بلند آواز سے چیخ رہی تھی اور اپنی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ ہائے پارو مری نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، آپا پارو کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ ٹوٹے تیرے خصم کی، میری کیوں توڑ رہی ہے منحوس کلموہی؟ پارو نے اندھا دھند واویلا کرتی شنو کی کمر میں دھموکہ جڑ دیا اور شنو یکدم ٹھنڈی ہو گئی، اور اسے بھی یہ پتہ چل گیا کہ پارو کی کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، سب سلامت ہیں۔ اور اس سلامتی پہ اسے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ پارو 4 دن بستر پر پڑی تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اور یہ جو ہر ایک پہ چودھرانی بنی پھرتی ہے، تھانے داروں کی طرح کام کرواتی ہے، سب کچھ بھول جائے گی۔ لیکن شنو یہ بھول رہی تھی کہ تھانے دار یا پھر چودھری اگر ٹوٹ پھوٹ بھی جائیں تو بھی اپنے کام بآسانی نکلوا لیتے ہیں۔ اللہ سمجھے تجھے پارو، میری زندگی کو عذاب بنا کر کیا ملتا ہے تجھے؟ اماں اس کی خراشوں پہ مرہم لگانے کے بعد اب اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ اماں تیری زندگی میں نے عذاب نہیں کی۔ پارو کیوں تنگ کرتی ہو اماں کو؟ صفیہ آپا آج کل میکے آئی ہوئی تھی، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ صفیہ سے چھوٹی ربیہ کی شادی ہو رہی تھی۔ اماں پہ کام کا کافی بوجھ تھا، اوپر سے پارو نے ہر ایک کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایک تو اوٹ پٹانگ حرکتیں اور اوپر سے منہ پھٹ زبان نے اسے زبان زدے عام کر رکھا تھا، اور ہر کوئی توبہ توبہ کرتا تھا۔ آپا میں کب تم اماں کو تنگ کرتی ہوں؟ الٹا اماں مجھے کم بخت آگ لگے تیری چپڑ چپڑ چلتی زبان کو، الٹا دوسروں کو الزام دیتی ہے۔ اماں نے 2 ہتھڑ دے مارا اور پارو بلبلا کر رہ گئی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی جھلملانے لگے تھے۔ دیکھا آپا، اب بھی میں ہی غلط ہوں، ایک تو مجھے چوٹ لگی، اوپر سے اماں بھی اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔
پارو کی بھرائی آواز پہ صفیہ آپا کا دل بھی لمحہ بھر کو بسیج گیا۔ وہ بولی، چھوڑو اماں، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر یہ گری ہے تو چوٹ بھی تو اپنے آپ کو لگی ہے نا، ہمیں کیا، دوبارہ جا کر چڑھ جائے ہماری بلا سے۔ آپا نے اماں کو بہلانا چاہا تو وہ بولی، ارے کیسے چھوڑ دوں، 16 سال کی لوٹھا ہو گئی ہے، پر عادتیں دیکھ 8 سال والی بھی نہیں۔ ارے میں کہتی ہوں اس کے یہی ڈھنگ رہے تو میرا جینا تو حرام ہو جائے گا، میرے سینے پہ مونگ تلے گی یہ منحوس۔ اماں اپنا سر پیڑ رہی تھی لیکن پارو پہ ذرا بھی اثر نہیں تھا۔ آخر صفیہ آپا نے ہی ماں کو سمجھایا اور اللہ سے بہتری مانگنے کا مشورہ دیا۔ قمر النساء اور فخر النساء ماں باپ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں اور ماں باپ کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ قمر النساء بڑی اور فخر النساء چھوٹی تھی، لیکن دونوں بہنوں میں اس قدر پیار، محبت اور انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہیں کبھی کسی اور بہن بھائی کی ضرورت یا کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھتی اور چاہتی تھی۔ ماں باپ کے آنگن میں خوب عیش و آرام کی زندگی دیکھی، لیکن جیسے ہی دونوں کی شادیاں ہوئیں دونوں کی قسمت کے دھارے بدل گئے۔ قمر النساء اپنے تایا کے گھر بیاہ کر گئی تھی جو انہی کی طرح زمیندار تھے، البتہ فخر النساء ملک خاندان کی بہو بن گئی۔ دونوں بہنوں کو اولاد کی امید بندی تو بڑے ارمانوں سے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اگر دونوں میں کسی کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا تو وہ دونوں کا رشتہ پکا کر دیں گی۔ لیکن جب قمر النساء کے ہاں صفیہ اور فخر النساء کے ہاں ساجدہ پیدا ہوئی تو دونوں بہنیں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ دونوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، پھر قمر النساء کے ہاں دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی اور پیدا ہونے کے 5ویں دن ہی اس سے اس کی پھوپھی نے مانگ لیا، اور اس طرح ربیہ اپنی پھوپھو کی امانت ٹھہری۔ اور ایسے حالات میں فخر النساء کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی گود بیٹے جیسی نعمت سے خالی تھی۔ اگر یہ نعمت ان کے پاس ہوتی تو وہ کبھی بھی ربیہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیتی، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مایوسی کا دامن نہ چھوڑا، اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں آزمیر پیدا ہوا۔ آزمیر ساجدہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ قمر النساء کو بھی 5 سال بعد بہن کی گود دوبارہ آباد ہونے پر بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ قمری آپا، اب تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونی چاہیے کیونکہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، فخر النساء نے اپنے 1 ماہ کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تو قمر النساء ہنس پڑی اور بولی، آزمیر سچ مچ سب کو بہت پیارا ہے، اور اسی لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ وہ کافی تنگ مزاج ثابت ہو رہا تھا، اور سب کو اس کا یہ مزاج بھی منفرد لگتا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب اس کا حق ہے۔ ایسا مزاج ایک فطری عمل تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی اماں فخری اس کے لیے کیا سوچے بیٹھی ہیں۔ ابھی وہ 8 سال کا تھا جب قمری خالہ کے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ ان کی تیسری بیٹی تھی۔ سبھی کو بیٹے کی آس تھی، لیکن پھر بھی خادم حسین کی پیشانی پہ ناگواری کی کوئی لکیر نہ تھی۔ بیٹی کی موہنی سی صورت دیکھی تو بے اختیار اس کا نام بھی تجویز کر ڈالا، ماہے پیکر۔ نام بہت خوبصورت تھا لیکن ماحول سے میل نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی سب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کا نام ماہے پیکر ہی رجسٹرڈ کروایا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ بچی کا نام آسان سا ہو، گاؤں میں نام بگاڑنے کی عادت تو عام پائی جاتی ہے، سو ماہے پیکر خادم سب کے بگاڑ کی وجہ سے پارو بن گئی، اور اس کو پارو آزمیر نے ہی بنایا تھا کیونکہ جب بھی اس کی دلکش موہنی سی صورت دیکھ کر وہ قریب آتا تو وہ بدک کر دور ہو جاتی تھی، وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تو ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ ایسے میں آزمیر کا غصہ بجا تھا کیونکہ وہ خود لوگوں کی محبت اور توجہ کا مرکز ہوتا تھا، اور اب اگر وہ اپنی خالہ ذات کو محبت اور توجہ دے رہا تھا تو وہ دور بھاگتی تھی۔ اسے 1.5 سال کی بچی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اب وہ اسے صرف گھورنے پر اکتفا کرتا تھا، اور پہلی بار اسی نے اس کا نام بگاڑ کر پارو کہا تھا۔ اماں بیٹی کی خفگی پر ہنستی تھی۔ وہ میٹرک میں تھا جب اماں نے بتایا کہ اس کی شادی پارو سے ہی ہوگی۔ اسے اس اطلاع پر خاصا گہرا دھچکا لگا تھا۔ وہ بولا، ایسا کبھی نہیں ہوگا اماں، کیونکہ مجھے پارو سے شادی نہیں کرنی۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے وہ۔ اماں، خوبصورت کو عمر بھر بیٹھ کر دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اور پھر اس کی حرکتیں تو پنگوڑے سے نظر آ رہی ہیں، پورے کا پورا فتنہ ہے وہ۔ آزمیر
ابھی چھوٹا تھا لیکن سمجھ بوجھ تھی، اس لیے اسے پارو کے کرتوت اچھی طرح معلوم تھے۔ اماں کو اس کی بات پر غصہ آ گیا تو وہ بولی، منہ سنبھال کر بات کر، تیری اکلوتی ماسی کی بیٹی ہے وہ، تو میں بھی تو ماسی کا اکلوتا بھانجا ہوں، ماسی کو بھی میرا خیال کرنا چاہیے، اپنی ایسی پٹاخہ بیٹی میرے پلے باندھ کے میری زندگی تو خراب نہ کرے۔ خبردار، آج ایسی بات کہی ہے، آئندہ کہی تو کبھی بخشوں گی نہیں۔ اماں ایک دم جلال میں آ گئی اور آزمیر جھنجھلاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ پارو سے شادی؟ اسے پارو سے چڑ تھی، کبھی بھولے سے جو اپنی اماں کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی تو پھر آزمیر کی ہر چیز تہس نہس کر جاتی تھی۔ ہر چیز کا تیا پانچا کر کے دیکھنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ آزمیر کو اب مزید وہ بری لگنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہتا تو 10 سالہ پارو اکیلے میں ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے، مگر وہ اکیلی ملتی بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ خادم حسین کو پارو سے اتنی محبت اور لگاؤ تھا کہ لاڈ پیار کر کر کے اسے کافی خود سر بنا دیا تھا۔ اس کے مزاج میں ہٹ دھرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے باپ سے ضد منوانے میں وہ ماہر تھی، اور قمر نساء خادم حسین کو اس کا ہم نوا دیکھ کر ہولتی رہتی تھی۔ پارو باپ کے زور بازو پہ عیش کر رہی تھی، لیکن اس کے یہ عیش بہت تھوڑے عرصے کے ثابت ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں ہی باپ کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ سب سے زیادہ باپ کی کمی پارو کو ہی محسوس ہوئی۔ اتنے دن وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اسے بہلا لیا۔ اس کا بچپن تھا، اس لیے جلد بہل گئی۔ اس کی ضدیں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اکثر و بیشتر اماں اسے ٹوکنے کی کوشش کرتی، جس پہ وہ اور زیادہ ضد کرتی۔ حالانکہ صفیہ اور ربیہ بھی تو انہی کی بیٹیاں تھیں، انہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر پارو کے معاملے میں ان کا دل ہمیشہ دہلتا رہتا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی اور یقیناً اس کے بارے میں بہتر ہی جانتی تھی، لیکن پھر بھی فخر النساء کو اپنی ہونے والی بہو پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کو معصومیت کے کھاتے میں ڈال دیتی تھی، اور انہیں اس کی یہ شرارتیں بہت پسند تھیں، کیونکہ ان کو ایسی ہی زندہ دل بہو چاہیے تھی جو ان کے گھر کو رونقوں سے بھر دیتی۔ مگر نہ جانے کیوں آزمیر حیات پارو کے لیے کہیں بھی کوئی نرم گوشہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی خالہ سے کترایا رہتا تھا، کبھی ان کے گھر بھی نہیں گیا تھا، مگر آج کل ربیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس لیے اماں بارہا اسے ساتھ چلنے کی تاکید کر چکی تھی، اور پھر مجبوراً سب کے ساتھ اسے بھی مہندی کے روز آنا ہی پڑا تھا۔ پارو، تیری ماسی دا پتر تے بڑا سوہنا ہے، تاجی نے کسی اور ہی رنگ میں کہا تھا۔ اپنے بالوں کی چوٹی لہراتی پارو نے تاجی کی نظروں اور بات کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ کسی رشتہ دار میں باتوں میں مصروف تھا۔ حال ہی میں وہ شہر سے کوئی ڈگری لے کر آیا تھا، اور سننے میں آیا تھا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ یا امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شنو نے میری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ میری اماں کہہ رہی تھی کہ پارو بیاہ کر اپنی ماسی کے گھر ہی جائے گی۔ اس کی بات سن کر پارو جیسے اچھل پڑی۔ اری سچ کہہ رہی ہوں، میری اماں کو تیری اماں نے خود بتایا تھا۔ شنو پرسکون تھی۔ پارو نے ایک بار پھر آزمیر کو دیکھا۔ اب کے دھڑکن کی لے بدلی ہوئی تھی۔ شنو اور تاجی نے ایک ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے کہا، کیوں رے پارو، ہو گئی نا لٹو تو بھی؟ ارے لٹو ہوتی ہے میری جوتی ہوں، میں کسی کو کیا جانوں؟ پارو بدتمیزی سے کہتی ہوئی صحن کے دوسرے حصے کی جانب مڑ گئی، اور ملک آزمیر حیات نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کمر پہ موٹی سی چوٹی جھول رہی تھی۔ چوٹی کے ہر بل میں تفاخر جھلک رہا تھا، اور اس کا جی چاہا کہ اس کا یہ فخر اور غرور، یہ اکڑ چکنا چور کر کے رکھ دے۔ مہندی اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی وہ بس اندر ہی اندر کھولتا رہا تھا۔ پارو کی شکل جہاں بھی نظر آتی نفرت سے وہ رخ موڑ لیتا تھا، اور پارو جو اپنی سہیلیوں سے بچنے کے لیے اتنی کوفت، بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کر کے آ گئی تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں پہ قابو ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ مہندی اور شادی کی تمام رسموں میں چوری چوری اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی روکھا پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ پارو جیسی نٹ کھٹ لڑکی کو چاہت کے مدہوش جذبے نے چھوا تو وہ چند دنوں میں ہی نکھرتی چلی گئی۔ اس کی شرارتوں میں اب شوخیاں بھی سما گئی تھی۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ آزمیر انگلینڈ جا رہا ہے، اور اسے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا تھا۔
پارو تھوڑا اداس ہوئی، لیکن جب خالہ نے آ کر باقاعدہ منگنی کی رسم کرنے کا اظہار کیا تو پارو کی یہ اداسی کچھ دیر کی رفع ہو گئی تھی۔ قمر النساء کو اپنی چھوٹی بہن پہ حیرت ہوئی جو ان کی اتنی بد دماغ بیٹی کو خوشی خوشی بہو بنانا چاہ رہی تھی۔ قمری آپا کیوں جھلی ہو گئی ہے؟ پارو تو میری خواہشوں کا آئینہ ہے، مجھے ایسی ہی بیٹی کی ضرورت ہے۔ اب ساجدہ کو دیکھو، چپ چاپ بڑی ہوئی، 4 جماعتیں پڑھی اور اپنے گھر بار کی ہو گئی۔ نہ گھر میں موجودگی کا پتہ چلا، نہ گھر سے غیر موجودگی کی خبر ہوئی۔ پر دیکھنا، جب پارو تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو تجھے بڑا احساس ہوگا کہ پارو چلی گئی ہے۔ انہوں نے بہن کو تسلی اور دلاسا دیا اور پھر یوں منگنی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ آزمیر کے جانے سے 2 روز قبل پارو کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی گئی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے خوب تنگ کیا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی ہر طرف رنگ بکھیرتی رہی۔ اس کے دل میں نئے جذبوں نے جنم لیا تو ہر سو خوشبو کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اس کے کورے کاغذ سے دل پہ صرف اور صرف آزمیر حیات کا نام لکھا تھا اور وہ اس میں بہت خوش تھی۔ منگنی کی وجہ سے آزمیر کے گھر والوں سے خاصی بدمزگی ہو چکی تھی اور اسی بدمزگی میں ہی وہ گھر سے رخصت ہوا تھا۔ پارو کے خلاف اس کے دل میں شعلے لپکتے تھے، لیکن اماں نے اس کے انکار کے باوجود اس کی منگنی کر کے ہی دم لیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بدظن ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اماں کو صرف اور صرف بہن اور بھانجے کی پرواہ ہے، میری زندگی اور میری خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ رینا اس کی کلاس فیلو تھی۔ بنیادی طور پر وہ پاکستانی ہی تھی، البتہ اپنے طور اتوار سے وہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود آزمیر کو اس کی ایک ایک بات اچھی لگی۔ وہ زیادہ فرینک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی شارٹ ڈریسز پہنتی تھی، ہمیشہ جینز شرٹ میں ہی رہتی تھی۔ اسے لڑکیوں کی بے تکلفی اور دوستی کے نام پہ بے حیائی بھی ناپسند تھی، اس لیے اسے سنجیدہ آزمیر حیات سب سے مختلف نظر آیا اور ایک پاکیزہ دوستی کا آغاز کیا۔ جب دونوں کو اپنے جذبوں کی شدت کا احساس ہوا تو دونوں نے بہت اعتماد اور سکون سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آزمیر پہلے ہی گاؤں کی گنوار اور جاہل پارو سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، سو بہت آسانی سے رینا کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنا لیا تھا۔ 1 سال دوستی میں اور دوسرا سال میاں بیوی کے رشتے میں بن کے گزارا تو دونوں کا ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد جب وہ پاکستان لوٹا تو رینا اس کے ہمراہ تھی، لیکن رینا کا وجود اماں پہ کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے سے ملنے کے بجائے سر تھام کر قدم واپس موڑ لیے تھے۔ اماں میری بات تو سنو۔ آزمیر یکدم آگے بڑھا مگر اماں اس کے بڑھنے سے پہلے ہی چکرا کر گری تھی۔ ملک ضمیر حیات، آزمیر کے والد بھی اس دفعہ چپ نہیں رہ سکے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مر گئے ہو تم ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ آزمیر کو ماں سے الجھتے دیکھا تھا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بس کچھ دیر کے لیے ماں کو ستا رہا ہے، لیکن وہ ماں کو ستانے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا انہیں امید نہیں تھی، اور جب وہ حد پار کر گیا تو ان کا مشتعل ہونا لازمی امر تھا۔ رینا حیرت سے اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس لیے آزمیر اسے لے کر کہاں جا سکتا تھا۔ واپسی کے لیے گھر سے نکلا تو چچا قدیر سے سامنا ہوا۔ ان کا گھر ملک ضمیر کے پڑوس میں ہی تھا، بائیں دیوار دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار تھی۔ چچا قدیر اسے اور رینا کو ساتھ ہی لے آئے تھے۔ چچا قدیر کی بڑی بیٹی ماہین شروع سے ہی آزمیر کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن اپنی تائی ماں کی زبان سے ہمیشہ پارو کا ورد دیکھ کر ماہین کا خون جل جل کر رہ جاتا تھا۔ لیکن آج جب پارو کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو ماہین کو قدرے تسلی ہوئی تھی، ایک دم دل پہ پھوار سی برسی۔ ان کے گھر والوں نے رینا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چچا قدیر کی فیملی کو اپنا ہمنوا دیکھ کر آزمیر کو تھوڑا سا حوصلہ مل گیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اماں ابا کو سمجھانے اور راضی کرنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھا اور رینا اپنی سوچوں میں۔ تنہائی ملتے ہی رینا نے اس سے پوچھا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے؟ آزمیر نے جواب دیا کہ میں اس انگیجمنٹ کو نہیں مانتا، کیونکہ اس رشتے میں میری مرضی یا پھر میری پسند 1% بھی شامل نہیں تھی، اور نہ ہی اب ہے۔
میں نے اگر کسی کو پسند کیا ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو، اسی لیے شادی بھی کر چکا ہوں۔ اگر ابا اماں نہیں مانے تو میں شہر جا کر فلیٹ لے لوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آزمیر حیات بھی انہی کی اولاد تھا، اپنی مرضی چلانے والا۔ رینا نے کہا، لیکن آپ کو کم از کم اس رشتے کا ذکر تو کرنا چاہیے تھا، میں کیوں خواہ مخواہ کسی کی قسمت میں کے آڑے آ گئی۔ رینا کو اب افسوس ہو رہا تھا، مگر آزمیر نے اسے زیادہ دیر اس کیفیت میں نہیں رہنے دیا تھا۔ بہت جلد وہ آزمیر کو اپنی قسمت ماننے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن ابا اماں اور ابا نے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور مجبوراً آزمیر رینا کو لے کر شہر چلا گیا تھا، جہاں وہ اپنی تنہا اور الگ دنیا بسانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اور اس دنیا سے کچھ دور پارو کی دنیا تو ساکت رہ گئی تھی۔ آزمیر شادی کر کے بیوی کے ساتھ واپس آیا ہے، یہ اطلاع اس کے ہنستے کھیلتے دل پہ تیزاب کی مانند گری تھی۔ اس کے خواب، اس کے خیال، اس کی خواہشیں، اس کے ارمان سب جل گئے۔ پہلی محبت اور مہکے خواب اتنی جلدی بے وقت ہوں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ اماں بھی اس خبر سے ڈھہ سی گئی تھی، کیونکہ آج کل وہ صفیہ آپا کی طرف سے بھی پریشان تھی۔ صفیہ شادی کے اتنے برس بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور ان کے سسرال والے آج کل بچوں کے لیے کچھ زیادہ ہی بے قراری ظاہر کر رہے تھے۔ پہلے تو ان کا شوہر ان کے ساتھ تھا، مگر اب وہ بھی بچوں کی خواہش ظاہر کرنے لگا تھا، جس پہ صفیہ آپا پریشان ہونے لگی تھی، اور ان کی پریشانی اماں کا بھی دامن پکڑ چکی تھی۔ ایک تو جوانی میں ہی بیوگی کا روگ لگ گیا، اوپر سے تین بیٹیوں کا بوجھ۔ 2 بیٹیوں کے فرض سے تو وہ فارغ ہو چکی تھی، تیسری بیٹی کا مسئلہ ابھی باقی تھا، اور تیسری کے لیے ان کے دل میں تھوڑا سا اطمینان بھی رہتا تھا، مگر آج وہ اطمینان بھی رخصت ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ پارو کا کیا بنے گا؟ اماں کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے خدشے ناچنے لگے۔ پارو خود بھی اس دھچکے کا شکار ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنا روگ اماں کو نہیں لگانا چاہتی تھی۔ دیکھ اماں، مجھے تو وہ شروع سے ہی چنگا نہیں لگتا تھا، اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے، میں بھی کسی سے کم نہیں، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میرے لیے کون سی کمی ہے رشتوں کی، ایک اشارہ کرو تو لائن لگ جائے۔ اس نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اماں اپنے اندیشوں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی ہی کچھ کیفیت پارو کی بھی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ آزمیر حیات اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ اگر ظاہر کرتی تو الٹا سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی، اور وہ اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ اس لیے اپنے اس زخم کو وہ بے نیازی اور لاپرواہی کے مرہم سے ڈھک رہی تھی۔ حالانکہ اس پہ جو قیامت گزر چکی تھی، اس کے بعد ایسا حوصلہ اور ہمت رکھنا کافی حیران کن عمل تھا۔ پارو کی سہیلیوں کو پتہ چلا تو انہیں بھی افسوس ہوا، مگر پارو نے خود پہ کوئی افسردگی طاری نہیں ہونے دی تھی۔ انتہائی جذباتی، منہ پھٹ اور بدتمیز پارو سے ایسے رویے کی امید رکھنا اپنی امیدوں پہ پانی پھیرنے کے برابر تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ پارو سہیلیوں کی باتوں اور اماں کی پریشانی کی وجہ سے لاپرواہی کا چولا پہن چکی تھی۔ اسے آزمیر حیات سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن در حقیقت اس کا دل رو رہا تھا۔ اور پھر صفیہ کی طلاق قمر النساء کو بستر سے لگا گئی۔ قمر النساء کا دکھ فخر النساء کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ بہن کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھی۔ پہلے پارو کی طرف سے دکھ ملا، اب صفیہ کی طرف سے تو عمر بھر کا داغ لگ گیا تھا۔ قمر النساء کی ساری توانائی رخصت ہو گئی، وہ دنوں میں مزید بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہیں دونوں ساجدہ آپا اور آزمیر کا ٹکراؤ ہو گیا تھا، اور آزمیر سے ہی پتہ چلا کہ رینا امید سے ہے۔ یہ خبر جب اماں کو ملی تو پہلو بدل کر رہ گئی، اور ان کی بے چینی ملک ضمیر حیات سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ بولے، ارے میری نیک بخت، اتنی پریشان کیوں ہو؟ ابھی بھی پوچھتے ہیں آپ ملک جی کے پریشان کیوں ہو؟ وہ بولے، دیکھ فخری بیگم، تیری بہن بھی صرف ایک ہے اور ہمارا پتر بھی صرف ایک۔ تیری بہن سمجھدار ہے، اولاد کی منہ زوریاں سمجھتی ہے، لیکن ہمارا پتر نہ سمجھ ہے، ماں باپ کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ایک کو سمجھا اور ایک کو خود سمجھ۔ ملک ضمیر حیات کی بات پہ وہ خود نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ وہ بولے،
ارے میری جھلی ملکانی، عقل سے کام لے، اپنے پتر کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ، اپنے پوتے پوتی کے لیے دعا کر، ہو سکتا ہے کہ رب پارو کے نصیب اور اچھے کر دے۔ اور بہن کو سمجھا کہ اولاد کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی، کیونکہ اولاد ایک اڑیل گھوڑی کی طرح ہوتی ہے، کبھی قابو میں آ جاتی ہے اور کبھی بے قابو ہو جاتی ہے، اور ہماری اولاد بھی بے قابو ہو چکی ہے، لیکن بے قابو اولاد ہو یا گھوڑی، اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا۔ ملک ضمیر حیات نے رفتہ رفتہ بیوی کو قائل کر ہی لیا تھا، اور پھر اماں ابا کے ساتھ رینا کی ڈیلیوری سے ایک روز قبل ان سے ملنے شہر چلی گئی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ رینا نے ہی کھولا تھا اور حیرانی سے کہا، آنٹی آپ؟ ازمیر اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ رینا نے کافی خوش دلی سے ان دونوں کا استقبال کیا تھا۔ اماں بھی اس کے خلاف دل میں موجود تمام قدرتیں دھو کر آئی تھی۔ کافی دیر بعد آزمیر گھر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ رینا اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور بولی، اتنی دیر لگا دی آپ نے، انکل اور آنٹی کب سے آئے بیٹھے ہیں؟ آزمیر رینا اور اماں ابا کے اچھے تعلقات کی جھلک ان کے چہروں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر اس نے بھی ماں کے قدم تھام لیے اور بولا، اماں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دینا، مگر میں رینا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پردیس میں میرا اتنا ساتھ دیا، میرا اتنا خیال رکھا، اب اپنے دیس میں آ کر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور پارو سے منگنی آپ کی اپنی جلد بازی تھی، میں نے آپ کو روکا تھا کہ ایسا مت کرے۔ وہ بھی ماں کو دکھ دے کر خوش نہیں تھا۔ ازمیر کو بھی ندامت ہوتی تھی، مگر اب ساری ندامت دھل چکی تھی۔ رینا ہسپتال جانے سے پہلے اس کے قریب آ کر بولی، ازمیر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ ازمیر نے خوشگوار لہجے میں کہا، جب سے تم ملی ہو تب سے وعدے ہی تو کر رہا ہوں۔ مگر رینا نے ضدی انداز میں کہا، جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کریں گے۔ اوکے بابا، کہو کون سا وعدہ لینا ہے؟ رینا نے اسے کہا، آپ آئندہ کبھی انکل اور آنٹی کا دل نہیں دکھائیں گے اور کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کے بہت سے ارمان آپ کی ذات سے جڑے ہیں، اگر آپ ان کے ارمانوں کو جھٹکتے ہیں تو ان کا دل بجھ جاتا ہے۔ پلیز مجھ سے وعدہ کریں، جو وہ کہیں گے آپ وہی کریں گے۔ رینا نے اس سے وعدہ لیا تھا، وہ آج تو اپنے آنے والے بچے کے لیے اتنا خوش تھا کہ رینا اس سے دنیا چھوڑنے کا وعدہ لیتی تو وہ فوراً یہ وعدہ بھی کر لیتا، کیونکہ اسے اپنے بچے کی آمد کا بڑی شدت اور بے چینی سے انتظار تھا۔ اماں ابا بھی ہسپتال ساتھ ہی گئے۔ دن بھر کی ٹریٹمنٹ کے بعد رینا کو شام کے وقت لیبر روم میں لے جایا گیا تھا، اور پھر ازمیر کے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اماں بھی جائے نماز بچھا کر مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ ابا بھی پریشان تھے کہ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ کیس میں کافی پیچیدگیاں ہیں، بچے اور ماں دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ آزمیر کے لیے دونوں ہی اہم تھے، وہ دونوں کی زندگی چاہتا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے صرف ایک کا نام لینا بہت دشوار مرحلہ تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی بیوی رینا کا نام لیا تھا، مگر رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مردہ بچے کو جنم دینے والی رینا خود بھی ڈیلیوری کے بعد صرف 1 گھنٹہ ہی جی سکی تھی، اور ازمیر خالی ہاتھ کھڑا دھواں نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے پڑے مردہ وجود اس کی زندگی کا حصہ تھے اور اس کی زندگی سے کٹ گئے تھے۔ زندگی کے حصے کٹ جائیں تو انسان یوں ہی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بے حس ہو چکا تھا۔ اماں ابا اس کے دکھ پر بہت روئے تھے، لیکن وہ تو آج رونے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آزمیر کا سنبھلنا بے حد مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ایک خلا بن چکا تھا۔ رینا کی موت کا صفیہ اور ربیہ دونوں بہنیں اظہار تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اماں ان دونوں سے شرمندہ بھی تھی اور بیٹے کے دکھ پہ دکھی بھی ہو رہی تھی۔ خالہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر پارو کا نصیب آپ کے آنگن میں وابستہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا یا پھر کسی اور کا کیا قصور؟ آپ سمجھدار اور باحوصلہ ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور آزمیر کو بھی تسلی دیں، کیونکہ اس وقت اسے آپ کی تسلی اور محبت کی بہت ضرورت ہے۔ ربیہ نے کافی متانت اور بردباری سے اپنی خالہ کو سمجھایا تھا، تو وہ بولی، پر ربیہ میں قمری آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ بھی نہیں رہی اور ساتھ ہی اولاد جیسا دکھ بھی دے گئی؟
کیسی قسمت تھی بد نصیب کی۔ انہیں اب سچ مچ رینا اور بچے کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا۔ خالہ، یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں، آپ حوصلہ رکھو، رب بہتر کرے گا، اور اماں کی فکر نہ کرو، وہ بھی سنبھل جائے گی۔ اس پہاڑ سی زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، ایک اور صحیح۔ صفیہ کو مسلسل خاموشی کے باعث ربیہ کو ہی بولنا پڑ رہا تھا۔ ربیہ پھپھو ذات سے بیاہی گئی تھی اور اس وقت 2 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ اس کی طرف سے قمر النساء کا دل پرسکون تھا۔ کافی دیر وہ لوگ بیٹھی رہیں۔ آزمیر سے بھی سرسری سے سامنا ہوا مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ اور پھر رینا کی موت کے 1 سال بعد اماں ابا نے باہمی مشورے کے بعد ایک ارادہ کیا تھا، اور ان کا ارادہ جب آزمیر کی سماعتوں تک پہنچا تو وہ پورے 1 سال بعد کسی آتش فشان لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ پھر وہی پارو، اماں یہ پارو میری زندگی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ یہ پارو مر کیوں نہیں جاتی؟ رینا کی جگہ یہ کیوں نہیں مر گئی؟ کسی آسیب کی طرح چمٹ گئی ہے مجھ سے، میری ذات کو۔ اس کی وجہ سے آپ نے رینا کو ٹھکرا دیا، گھر سے نکال دیا اسے۔ اسی کی وجہ سے آپ نے میری خوشیاں قبول نہیں کی۔ اس کی وجہ سے آپ کو اپنے سگے بیٹے کی پرواہ نہیں رہی۔ کاش میں اس پارو کا قتل کر سکوں۔ آزمیر کا بس چلتا تو وہ پارو کو کسی بم سے اڑا دیتا۔ وہ پارو کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اسے پارو کی ذات سے نفرت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کا نام ہی اسے شعلوں پہ گرا دینے کے لیے کافی تھا۔ اماں ابا اس کے اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر اس بار خوش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس بار حتمی فیصلہ کر لے۔ والدین عزیز ہیں تو ان کی بات ماننی ہوگی، ورنہ وہ اس بار تمام ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پارو ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، بڑے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف، کیونکہ تم نے میری زندگی اجیرن کی ہے۔ میرے والدین کو بھی میرا نہیں رکھا، میں تمہارا بھی نہیں ہوں گا۔ آزمیر نے پارو کے خلاف اپنے دل میں ایک نفرت کا جہان آباد کرتے ہوئے اپنی رضامندی اماں ابا کے حوالے کر دی، اور اماں کے تو سمجھو قدم ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ انہوں نے آزمیر کو ہزاروں دعائیں دے ڈالی، اس کے ماتھے پر پیار بھی کیا، اور وہ خاموش سرد مہری سے بس اماں ابا کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوئے تھے، اب ان لوگوں کی خوشی میں وہ خوش نہیں تھا۔ اس کے تمام احساسات سپاٹ ہو چکے تھے۔ اس کے دل میں اب سرد لہو گردش کرتا تھا، البتہ نفرت کے احساس سے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی اس کے وجود میں تھا۔ مگر دوسری جانب پارو نے اماں اور ماسی کے سامنے 2 ٹوک اور صاف انکار کر دیا تھا۔ میری طرف سے تو صاف انکار ہے۔ اس کے صاف انکار پر اماں کو غصہ آیا اور بولی، پارو زبان بند رکھ اپنی۔ اماں میری زبان بند ہے، کھلوانے کی کوشش نہ کر۔ مجھے تیری بہن کے گھر بیاہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، بس میں نے کہہ دیا۔ پارو کو پاس ہی بیٹھی خالہ فخر النساء کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خالہ چپ ہوگی، انہیں پتہ تھا کہ ایک بار رشتہ توڑ کر دوبارہ جوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے، مگر وہ کسی بھی حال میں اپنی بہن سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی بہن سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ پھر ملک ضمیر حیات بھی بیٹی کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں قمر النساء سے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور اماں کو نرم پڑتے دیکھ کر پارو ضد کر بیٹھی۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ قمری آپا، ہم پرسوں پھر آئیں گے، آپ آرام سے صلاح مشورہ کر لیں۔ فخر النساء جاتے جاتے ان کو کچھ اور وقت دے گئیں تاکہ وہ پارو کو سمجھا سکیں، لیکن پارو تو کسی کو پٹھے پہ ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہی تھی۔ اماں کو اب پارو پہ تاؤ آ رہا تھا۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ وہ بولی، بس میں اس سے بیاہ نہیں کرنا چاہتی اماں، میرا بیاہ جس سے چاہے کر دے، پر اپنی بہن کے بیٹے کا نام نہ لے، کیونکہ میرا دل جل جاتا ہے اس کے نام سے۔ پارو نفرت سے کہتی چلی گئی، اور اماں کے لیے پریشانی اور زیادہ چھوڑ گئی تھی۔ پھر صفیہ آپا نے انہیں تسلی دی اور اسے پیار سے سمجھانے کا مشورہ دیا تھا، مگر پارو کو ملک آزمیر حیات سے اس قدر نفرت اور بیزاری ہو چکی تھی کہ وہ نہ پیار سے سمجھ رہی تھی، نہ ہی ڈانٹ سے۔ ایسے میں اماں کے سر میں نہ جانے کیسا درد اٹھا کے شہر کے ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا۔ صفیہ اور ربیہ تو پریشان تھی ہی، پارو کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔
ان بہنوں کا واحد سہارا صرف اماں ہی تو تھی، اور انہی کے دم سے آج وہ ایک چھت تلے بیٹھی تھی۔ قمر النساء نے ہوش میں آنے کے بعد بھی پارو سے مان جانے کی التجا کی تھی، اور پارو نے چھم چھم آنسو بہاتے سر اس بات میں ہلا دیا، ورنہ ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا زخم پارو کے دل کو بری طرح تڑپا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا کہ جس طرح ملک آزمیر نے اس کی محبت، اس کے معصوم جذبات اور اس کی ذات کو ٹھکرایا تھا، اسی طرح وہ بھی اسے ٹھکرا سکتی، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار ٹھکراتی۔ تب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا، مگر اماں کی تکلیف کے آگے وہ ہار گئی۔ اس نے اماں کی خاطر ملک آزمیر کی یہ گستاخی درگزر کر ڈالی، لیکن اس کے اندر جو ابال اٹھتے تھے وہ اماں کو بخوبی نظر آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے رخصتی سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کے اسے اپنی عزت اور تربیت کی لاج رکھنے کا واسطہ دیا تھا، اور وہ جو کبھی بھی کسی چیز کے آگے جھکتی نہیں تھی، اور نہ ہی موم ہوتی تھی، اور نہ ہی کبھی اس پہ کسی چیز کا اثر ہو سکتا تھا، وہی ماں کے جڑے اور بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر جھک گئی تھی۔ اس پہ ماں کے دکھوں کا اثر ہو گیا تھا، اسے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کر لیا کہ اب کبھی اماں کو تنگ نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو، اور اس عہد کو نبھانے کے لیے ابھی اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ ابھی اسے صبر و ضبط کے آداب سیکھنے کے مراحل سے گزرنا تھا۔ اس کے اندر پہلے جیسے جوش اور غصے کے ابال اٹھتے تھے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی، یعنی برداشت کا عمل شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک وہ آزمیر کے کچھ ڈھکے چھپے اور کچھ عیاں ہوتے نشتر کافی حد تک خاموشی سے سہ چکی تھی، اور آئندہ بھی وہ اپنے عہد پر عمل پیرا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے سب کو ستانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ستانا چاہتی تھی، اور اپنے ساتھ اپنے دل کو بھی۔ آج وہ شادی کے 2 دن بعد پہلی بار میکے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ فروٹ، مٹھائیاں اور میوہ جات کے ٹوکرے بھیجے جا رہے تھے۔ آزمیر صبح سویرے ہی شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے شہر میں ایک دوست کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کے طور پر بزنس شروع کر رکھا تھا۔ نیا کام جمایا تھا، اس لیے زیادہ توجہ کا حامل تھا۔ فخر النساء روکنے کا ارادہ کیا، مگر پھر رک گئی کہ جاتا ہے تو شام تک آ جائے گا، اور انہوں نے شام تک آنے کی تاکید بھی کی تھی، لیکن پارو کو پتہ تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ شام کو جب ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ اسے لینے کے لیے آئی، وہ اس وقت بھی نہیں آیا تھا، اور پارو چلی بھی گئی تب بھی اس کی آمد کا کوئی آثار نہیں تھا، اور پارو آج ایک نئے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی دکھاوے اور چھپانے کے عمل سے۔ اس نے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے آزمیر کی محبت کے جو وہ اس سے کرتی تھی، اور آج بھی وہ سب کچھ بتا رہی تھی سوائے آزمیر کی نفرت کے جو وہ اس سے کرتا تھا۔ اس نے سہیلیوں کے سامنے دکھاوا کیا، اماں اور بہنوں سے سب کچھ چھپایا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔ پارو کو واپس سسرال آئے ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن آزمیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ملک ضمیر حیات 2 بار اسے فون کر چکے تھے، لیکن وہ جواباً یہی کہتا کہ کام نیا ہے، توجہ مانگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس جواب پر جھنجھلا جاتے کہ بیوی بھی نئی ہے، توجہ مانگتی ہے، کچھ اس کا ہی خیال کر لو، جس پہ وہ جلد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ لیکن اماں ابا کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا، انہیں احساس تھا کہ وہ انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ سارے بہانے صرف پارو کے لیے بنا رہا ہے، حالانکہ پارو کو اس کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان 8 دنوں میں اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ چکی تھی۔ میکے میں تو اس کا مشغلہ تھا دیواروں اور درختوں پہ چڑھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سہیلیوں کے ساتھ شرارتیں کرنا، دن بھر اماں کو چھیڑنا اور پھر ان کی باتیں سننا۔ البتہ یہ سارے کام وہ یہاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خالہ کے کئی کام اپنے ذمے لے لیے تھے، جن میں مصروف ہو کر وہ کافی مطمئن اور پرسکون بھی تھی۔ اس وقت بھی وہ پورا صحن جھاڑو سے صاف کر کے مرغیوں کا ڈربہ کھولے ان کو دانہ ڈال رہی تھی جب برابر والے گھر کی دیوار سے ماہین کا چہرہ نمودار ہوا۔ لیکن پارو مرغیوں کی چہل قدمی اور دانہ چگنے کا منظر دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ دیکھ نہ سکی۔ ماہین بولی، لگتا ہے آزمیر کچھ زیادہ ہی گہری سوچیں سونپ گیا ہے۔
اس کا لہجہ کافی خوشگوار تھا، لیکن اس خوشگواریت کے پیچھے کانٹوں کی چبھن پل بھر میں اسے اپنا آپ باور کرا گئی تھی۔ جتنی سوچیں مجھے سونپ کر گیا ہے اتنی ہی میں نے بھی اس کے ساتھ بھیجی ہیں۔ میں تو رات کو سو جاتی ہوں، وہ تو سوتا بھی نہیں۔ پارو نے مٹھی سے سارا باجرہ مرغیوں کے آگے گراتے ہوئے ہاتھ جھاڑا اور پوری کی پوری ماہین کی سمت گھوم گئی۔ اگر رات کو سوتا ہی نہیں تو پھر تمہارے پاس ہی آ جائے نا۔ ماہین کے لہجے میں طنز وافر تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور ماہین کا دل سلگ گیا۔ وہ تو آتا ہے، میں نے ہی منع کیا تھا۔ اصل میں باجی جدائی میں بڑا مزہ ہے، پیار اور بڑھتا ہے۔ پارو بھی اس کی رگ جان چکی تھی۔ ماہین کا اس کی باتیں سن کر رنگ نیلا پیلا ہونے لگا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ شہر میں رینا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے رہتا ہے؟ ہاں، یادیں بھی تو انہیں کی تازہ کی جاتی ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ چیزوں سے مجھے کیا مطلب؟ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، میں تو زندہ ہوں نا۔ پارو بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ ماہین کو دیوار سے اترتے ہی بنی، لیکن بعد میں اس کا دل سچ مچ بجھ کر رہ گیا تھا۔ پارو آزمیر کا رویہ تو برداشت کر سکتی تھی، مگر لوگ جو طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے اور نوک دار باتیں کرتے تھے وہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا۔ اماں رسوئی سے نکلی تو اتنی دیر سے اسے یوں ہی کچن چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تشویش سے پوچھ بیٹھی، پارو کیوں کھڑی ہے پتر؟ کچھ نہیں اماں، کچھ نہیں، بس وہ ماہین باجی کھڑی تھی اس لیے میں بھی رک گئی۔ اماں ایک بات پوچھوں؟ ارے پتر لاکھ واری پوچھ۔ خالص پنجابی اور خالص محبت سے اسے اجازت دی گئی۔ اماں تو ابا سے پیار کرتی ہے یا ابا تجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس کی بات پہ اماں کے چہرے پہ چمک اور رنگ دوڑ گئے، اور کچھ بھولی بسری شرم و حیا بھری مسکان بھی ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ ارے بگلی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو اہم بات ہے اماں۔ پارو نے اپنی بات پر زور دیا۔ سچی پوچھو تو ہم دونوں ہی بڑا پیار کرتے تھے۔ ملک جی غصے کا نام بھی نہیں جانتے، پر میں بڑی چھیتی غصہ کر جاتی تھی، اس لیے وہی مجھے مناتے تھے، اور جب میں نہیں مانتی تھی تو وہ اندر باہر چپ چاپ پھرتے رہتے تھے۔ پھر قمری آپا صلح صفائی کرواتی تھی، اس لیے ہمارے پیار و محبت میں قمری آپا بھی شامل ہیں۔ اماں کی بات پارو نے مکمل دلچسپی سے سنی تھی، یعنی زیادہ پیار ابا ہی کرتے تھے۔ پارو کی بات پہ اماں نے کسی اور ہی رنگ میں چونک کر دیکھا۔ ان کا دھیان آزمیر کی طرف چلا گیا تھا۔ نہ پتر، زیادہ پیار مرد بھی اسی وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی بات مانتی رہو اور اسے غصہ نہ دلاؤ۔ جہاں بات نہ مانی اور مرد کو غصہ آ گیا، سمجھو سارا پیار محبت ہوا ہو گیا۔ یوں سمجھو کہ مرد مطلب سے پیار کرتا ہے اور عورت بغیر مطلب کے۔ اماں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی نہ جانے یہ گفتگو کیا رخ اختیار کرتی کہ محلے کی دو خواتین آ گئی اور پارو بھی اٹھ کر چلی گئی۔ شام کا پنچھی گاؤں کی کچی پکی دیواروں، لہلہاتے سرسبز کھیتوں اور گنگناتے درختوں پہ اپنے سرمئی پروں کا سایہ پھیلا چکا تھا۔ کہیں سے خوشبودار ہنڈیا کی مہک اور کہیں سے روٹیاں بناتے ہاتھوں میں پڑی چوڑیوں کی کھنک اٹھ رہی تھی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو آوازیں دے کر شام ہونے پہ گھر بلا رہی تھی، اور کوئی بچہ ماں کا آنچل تھامے بھوک پہ بے صبری کا اظہار کر رہا تھا۔ پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنی جگہ سیٹ کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے، اور کوئی اپنی جگہ چھن جانے پہ واویلا کرتے ہوئے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ انتہائی خاموشی سے بیٹھی پارو نے ابا کو نماز کے لیے گھر سے نکلتے دیکھا، پھر نظر اماں کی طرف اٹھی۔ وہ بھی مرغیوں کا ڈبہ بند کر کے وضو کرنے جا رہی تھی۔ چڑیوں اور کووں کے شور میں اب خاموشی اتر چکی تھی، اور سب کو علم ہو گیا کہ ایک دن تمام ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی گھڑی ہے، سو سبھی اس کے حضور جھکتے جا رہے تھے۔ بے اختیار پارو کے قدم بھی غسل خانے کی جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی جب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ آزمیر آیا ہے۔ بے اختیار اماں خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پارو آواز سن چکی تھی، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ ہنوز دعا کی حالت میں بیٹھی رہی۔
اماں نے جلدی جلدی پچھواڑے کا کام کرنے والی نسرین کو دروازے کی چابی دے کر بھیجا۔ لکڑی کے گیٹ سے چمچماتی لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی۔ اس کو دوسری سائڈ پہ باندھ آؤ، یہ گاڑی خراب بھی کر سکتی ہے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہی گیٹ کے قریب بندھی بڑے بڑے سینگوں والی بھینس کو بیزاری سے دیکھا۔ عازمیر نے قریب آ کر اماں کو سلام کیا۔ ان کے دل میں بے پناہ خفگی تھی، مگر بیٹے کو سامنے جھکے دیکھ کر خفگی برقرار نہ رکھ پائی اور انتہائی نرمی اور پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جیتے رہو بیٹا، اسے دعائیں دیتی وہ ممتا کے احساس سے مغلوب تھی۔ آخر اتنے دنوں بعد بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ چارپائی پہ بیٹھے عازمیر کی بے ارادہ نظر برآمدے کی طرف اٹھ گئی، جہاں پارو جائے نماز بچھائے نماز کے بعد دعا کر رہی تھی۔ اس نے دوسرے لمحے نظروں کا زاویہ بدل ڈالا۔ اسے پارو کو دیکھنے کا کوئی شوق بھی تو نہیں تھا۔ پارو پتر، جلدی سے ٹھنڈا شربت لے کر آ اور پنکھا بھی چلا دے، بڑی گرمی ہے۔ اماں عازمیر کے سامنے لے چارپائی پہ بیٹھ چکی تھی۔ نہیں اماں، شربت نہیں، سادہ پانی چاہیے۔ پارو اس کی بات سن چکی تھی، اس لیے برآمدے میں رکھی فریج سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی، جو انتہائی خاموشی سے اس کی سمت بڑھا دیا۔ نہ دعا نہ سلام۔ اماں تو پارو کے پانی لانے سے قبل ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ عازمیر نے پارو کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے نگاہ اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا، اور وہ بھی لاپرواہی سے کھڑی گلاس خالی ہوتے ہی الٹے قدموں لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں چہل پہل سی ہونے لگی۔ ابا نماز پڑھ کے آ چکے تھے۔ چچا قدیر کو عازمیر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی ملنے چلے آئے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر یوں ہی صحن میں محفل لگی رہی۔ البتہ پارو ان لوگوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گرمی کا احساس کافی تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر سونے کی عادی نہیں تھی، اس لیے 3-4 روز قبل ملک ضمیر حیات ان کے لیے روم کولر لے آئے تھے۔ میرا آسمانی سوٹ کہاں ہے؟ بے حد تیکھے، بیزار اور برہم لہجے میں پارو سے پوچھا گیا، اور غنودگی میں اتری پارو یکدم چونک کر بیدار ہوئی۔ عازمیر الماری کھولے کھڑا تھا۔ پارو کی نا سمجھ سوالیہ نظریں دیکھ کر وہ اور تلملایا۔ محترمہ، میں پوچھ رہا ہوں کہ میرا آسمانی رنگ کا سوٹ کہاں ہے؟ اگر ہوش و حواس مکمل ہے تو بتا دیں تاکہ میں کپڑے بدل سکوں۔ لہجے کی کاٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پارو نے اس کا سوٹ نچلے خانے میں طے کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے خود ہی بیڈ سے اتر آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پارو آگے بڑھ کر الماری سے سوٹ نکالنے لگی۔ بیزاری کے عالم میں عازمیر نے اس کی پشت کو گھورا، مگر چونک گیا۔ سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی ناگن کی طرح نازک کمر پر جھول رہی تھی۔ اس کی نظر دراز چوٹی کو چھوتے ہوئے اس کی گردن اور کندھوں تک چلی گئی۔ دوپٹہ شانوں پر تھا، البتہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ نچلے خانے سے سوٹ نکالنے کے لیے وہ جھکی اور چوٹی بل کھا کر شانے سے گر کر نیچے جا گری۔ یہ لیجیے۔ وہ یکدم پلٹی تو عازمیر سٹ پٹا گیا۔ نگاہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ سوٹ لے کر تیزی سے وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ اندر ہی اندر اس نے خود کو جھڑک دیا کہ پارو کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ میرے لیے پہلا اور آخری حسن صرف رینا کا ہی تھا، باقی ساری دنیا کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور میرے دل میں اب کوئی حسن، کوئی خوبصورتی اور کوئی جذبہ پنپ نہیں سکتا۔ وہ اپنے آپ کو ہدایات دے کر اور مضبوط کر کے دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اب کی بار وہ سچ مچ گہری نیند سو رہی تھی، آہٹ پہ بھی بیدار نہ ہوئی۔ صبح وہ نہانے کے بعد زمینوں کی طرف نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو اماں ناشتہ بنا رہی تھی اور پارو دودھ بلونے میں مصروف تھی۔ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف پارو کو دیکھ کر عازمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ پارو کے انداز و اطوار دیکھ کر قدم قدم پہ چونک رہا تھا۔ اسے پل پل حیرت کا سامنا رہا تھا۔ پارو اور ایسے کام ناممکن سا مرحلہ تھا، لیکن پھر بھی طے ہو رہا تھا۔ پارو ایسے کام کر رہی تھی۔ مدھانی سے مکھن نکال کر وہ ایک پیالے میں رکھتی جا رہی تھی، اور مکھن نکالتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی مکھن کی ہم رنگ لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد عازمیر کا ناشتہ تیار تھا۔ تازہ پراٹھے اور تازہ نکالا گیا مکھن
ٹھنڈی ٹھار دہی کی لسی۔ وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا، مگر جب اماں اصرار کرتی تو انکار کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے مجبوراً کھانا پڑتا تھا۔ لسی اور پراٹھے پہ موجود مکھن کھاتے ہوئے بے اختیار ازمیر کی نگاہوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم گیا، اور بے ساختہ ہی ازمیر کے منہ میں مکھن کے ساتھ ایک اور ذائقہ اتر آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مکھن کی جگہ پارو کے ہاتھوں کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ ازمیر کو پہلے بھی ایک دو بار احساس ہو چکا تھا کہ پارو اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ پرسوں تولیہ لینے کی غرض سے وہ صحن میں کھڑی پارو کے قریب آیا تو وہ یک دم بدک کر دور ہوئی تھی، حالانکہ وہ رسی پر لٹکے تولیے کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اسے پارو کی حرکت پہ حیرت تو ہوئی، مگر سمجھ نہ آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے کمرے سے باہر نکل جاتی۔ اس وقت بھی وہ تھک ہار کے بیڈ پہ دراز ہوا تو ایک سائڈ پہ لیٹی پارو یک دم کھسک کے کچھ دور ہوئی تھی، جس پہ بے اختیار ازمیر کا سارا دھیان اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ اس نے نفرت سے سوچا کہ میں خود تمہارے قریب نہیں آتا، ورنہ مجھ سے دور جانے والی تم ہوتی کون ہو؟ پھر اس نے ایک نظر پارو پہ ڈالی۔ اس کی طرف پارو کی پشت تھی۔ ازمیر نے یک دم اس کی کمر میں بازو ڈال کر جھٹکے سے گھما کر اسے اپنے سامنے اور قریب کر لیا تھا، اور وہ اس اچانک افتاد پہ چکرا کر رہ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے قریب آتا ہوں اور تم دور ہو کر مجھے تڑپا رہی ہو؟ ازمیر کے لہجے میں طنز، کاٹ اور غصہ موجود تھا۔ پارو اس کے بازو میں اتنی سختی سے جکڑی تھی کہ تکلیف کا احساس اس احساس پہ حاوی ہو گیا تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ غصے میں بولتے بولتے ازمیر کی سانسیں پارو کے رخساروں کو چھو گئی تھی۔ ملک صاحب، آپ خود تڑپ رہے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تڑپ ہی تو ہے جو آپ کو اس وقت بھی تڑپا رہی ہے، اور اس تڑپ کو روکنا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے، میرا تو نہیں۔ ازمیر نفرت آمیز اظہار پر اتر آیا تھا۔ تڑپ؟ محترمہ ماہ پیکر، تم کبھی مس ورلڈ بن کے بھی آ جاؤ نا تو میرے دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ مجھے تو نفرت ہے تمہاری صورت سے۔ اس گھر میں اگر تم دکھائی دے رہی ہو تو صرف میری عنایت ہے۔ اماں کی 1000 منتوں کے بعد تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی گئی ہے، سمجھی تم؟ کیونکہ تمہارا یہ وجود اور تمہاری باتیں میرے لیے رتی برابر اہمیت نہیں رکھتے۔ ملک صاحب، میں آپ کے کھوکھلے اور مردہ دل پہ اثر کرنا بھی نہیں چاہتی، اور جتنی نفرت آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے 10 گنا نفرت میں آپ سے کرتی ہوں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس گھر میں صرف میری وجہ سے اور میری عنایات سے نظر آئیں گے۔ تب کھیل میرا ہوگا، اور اماں آپ کو لانے کی منتیں بھی نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کا یہ وجود اور آپ کی باتیں میرے لیے ہی نہیں، کسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھیں گی، سمجھے آپ؟ پارو اس سے زیادہ نفرت سے کہتی جھٹکے سے دور ہو گئی تھی، اور ازمیر نے تلملا کر غصے سے اپنا ہی موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ اور اس جھڑپ کے بعد پارو کے دل و دماغ میں ازمیر کے خلاف شیطانی ارادے بننے لگے، کیونکہ آج تک اس نے ازمیر کو نہ ستایا تھا اور نہ ہی تڑپایا تھا۔ اگر وہ ستانے یا تڑپانے کا ارادہ باندھ لیتی تو یقیناً ازمیر کو ناکو چنے چبھوا سکتی تھی۔ اس میں مقابل کو زج کرنے کی 101 حربے اور صلاحیت موجود تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس صلاحیت کو ایک بار ضرور بروئے کار لا کر دیکھنا چاہیے، مگر اتنا کہ کسی اور کو خبر نہ ہو سکے، اور ملک ازمیر حیات بے بسی سے الجھ کر رہ جائے۔ اور اس کام کے لیے اب اسے نئے انداز سے سوچنا تھا، کیونکہ اب اس نے ملک ازمیر سے بھاگنا نہیں تھا، روبرو رہ کر مقابلہ کرنا تھا۔ نفرت میں شانہ بشانہ قدم اٹھانے تھے، جس کے لیے اسے کافی سے زیادہ سٹیمنا جمع کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ یہی کر رہی تھی، اور اس کی شروعات آج ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے پارو کے گاؤں سے اس کی سہیلی شنو آ گئی، اور پارو اچانک شنو کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی، شنو، تو یہاں؟ دونوں بے تابی سے گلے ملی، اور کمرے سے نکلتے ازمیر نے دونوں سہیلیوں کی بے تابی اور بے پناہ اپنائیت کا منظر دیکھا۔ شنو بولی، آج ابا اپنے دوست کے گھر آ رہا تھا، میں نے سوچا ہماری پارو کا گھر بھی تو اسی گاؤں میں ہے۔ پھر ابے سے تھوڑی اڑی کی اور ابا مان گیا۔ شنو نے اپنے آنے کا قصہ بتایا، پھر ازمیر کو دیکھ کر سنبھل گئی اور اسے سلام کیا۔ ازمیر سلام کا جواب دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں اماں ابا کا قیام ہوتا تھا۔ شنو نے انداز بدل کے
خیر پوچھی۔ پارو خیر تو ہے؟ شنو خیر تو اب میں کروں گی، دیکھنا اس ملک صاحب کا کیا حال ہوتا ہے اب۔ اس نے ڈھکے چھپے انداز میں کہا، پھر شنو کو لے کر کمرے میں آ گئی اور پوچھا، چاچا نہیں آیا یہاں؟ نہیں ابا جلدی میں تھا، تیرے دروازے پہ چھوڑ گیا، واپسی پہ آئے گا، وہ بھی تجھے بہت یاد کر رہا تھا۔ اماں اور بہنوں کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد ان لوگوں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ نسرین کے ہاتھ اماں نے کھانے پینے کی کافی اشیاء بھجوائی تھی اور کھانے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ آخر پارو کی سہیلی آئی تھی اور وہ بھی اس کے گاؤں سے، اس لیے خصوصی خاطر تواضع ضروری تھی۔ ازمیر کو اماں کا یہ ہر قدم پہ پارو کے لیے بچ جانا سخت زہر لگ رہا تھا اور اس لیے ناگواریت اس کے چہرے کو دیکھتے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر اس کا کمرہ بھی پارو اور شنو کے قبضے میں تھا، جس سے مسلسل کھلکھلاہٹوں کی آواز اور سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد پارو کسی چیز کے لیے باہر نکلی تو ازمیر تیزی سے اس کے قریب آیا اور بولا، اپنی سہیلی کو کسی دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ بولی، دیکھا اماں، ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی سہیلی کو کمرے سے نکال دو، ان کو آرام کرنا ہے۔ پارو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اماں کو درمیان میں گھسیٹ لیا تو ازمیر سٹ پٹ آ گیا۔ ہائیں، یہ کیا طریقہ ہے مہمان نوازی کا؟ اماں تو پہلے ہی پارو کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گاؤں پہ فریفتہ تھی۔ یہ بات سنتے ہی ازمیر کی طرف مڑی تو ازمیر تازہ کٹے ہوئے تربوز کی ٹرے اٹھا کر لے جاتی۔ پارو کو دیکھ کر سر تپا غصے سے جھنجھنا اٹھا تھا، کیونکہ اس کے لبوں پہ دھیمی مسکان تھی۔ پارو نے پلان تو بہت بنائے تھے مگر ان پہ عمل درآمد نہ کر سکی، کیونکہ 2 روز بعد ہی ازمیر شہر چلا گیا تھا۔ اس کا پارٹنر دبئی جا رہا تھا، اس لیے بزنس کا سارا کام کچھ عرصہ اسی کو سنبھالنا تھا۔ اور ازمیر جو گاؤں آ کر ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا، گاؤں سے نکلتے ہی آزاد اور ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اسے پارو پہ غضب کا غصہ تھا۔ اختیار میں ہوتا تو وہ پارو کو مار کر اس کے 14 طبق روشن کر دیتا، مگر مسئلہ تھا کہ اماں آڑے آ جاتی تھی۔ ازمیر کو شہر آ کر بھی پارو کو لگائی آگ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت رینا کے خیالوں اور یادوں میں گم رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، اب اس پہ پارو کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ اسے عجیب رنگ برنگی چوٹیں لگاتی تھی۔ اب تو نیا طریقہ اپنا رکھا تھا اس نے کہ فٹافٹ اماں ابا کو معاملے میں گھسیٹ لیتی اور ازمیر کو ستا کر خود سکون سے سائڈ پہ ہو جاتی۔ ایسے میں وہ بس ہاتھ مسل کے رہ جاتا۔